جی السلام علیکم وبرکاتہ. اور اب میں ویلکم کرتا ہوں تابش صاحب کا اس گروپ میں انٹرویو کے لیے. اور وہ آ کے اپنا انٹروڈکشن بتائیں دیں. انٹروڈکشن میں اپنا نام بتائیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, پہلے کس فرقے میں تھے اور اب کس فرقے میں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل گروپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب میرا انٹرویو لینے کے لیے. میرا نام تابش محمود ہے. میں بھدوہی یو پی سے بلانگ کرتا ہوں. میں پہلے آپ کہیں گے تو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا, ان سے متاثر تھا. پھر اس کے بعد اہل حدیث, پھر اس کے بعد الحمد للہ صرف سادہ سا مسلمان. السلام علیکم. جی السلام علیکم وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کیا کام کرتے ہیں. وعلیکم. میرا نام تابش ہے. میری ایج 32 مطلب 33 میں ہوں ابھی. اور میں ابھی کرنٹلی ایز اے مطلب کیو سی مینیجر اور سینئر مرچنڈائزر ایک کا مطلب ہوم فرنیشنگ فیکٹری میں ہوں. مجھے مطلب میں اگر آپ دیکھیں تو آفیشیلی میں 2013 سے جاب کر رہا ہوں. گریجویٹ ہونے کے بعد میری گریجویشن 2011 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. ماشاء اللہ. اب میں یہ بات جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جب پہلے بریلوی تھے تو کتنے عرصے تک آپ بریلوی رہے, اور پھر آپ کو کیا ایسا لگا جو آپ نے بریلویت چھوڑ دی. السلام علیکم. اس کے لیے تھوڑا سے میری آڈیو لمبی ہو جائے گی, تو کیونکہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا. ایکچولی میں شروع کرتا ہوں کہ میرا گھرانہ جو ہے, میرے دادا والد چاچا سب بریلوی سے تھے. میری جو دادی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے جو والد تھے مرحوم حاجی ایوب انصاری صاحب, وہ اہل حدیث تھے. اور میری دادی کی بھی تربیت الحمد للہ ویسے ہی ہوئی. اس وجہ سے اگر آپ کہیں گے تو میرے گھر میں تو ایک حساب سے مطلب بریلوی مطلب جڑوں میں نہیں تھی, بریلویت جڑوں میں نہیں تھی. لیکن پھر بھی دادا کی وجہ سے اور ابو کی وجہ سے مطلب اتنا دادی کھل کے بول نہیں پاتی تھی. میں بریلوی اگر آپ کہیں تو پیدائش سے لے کے مطلب 23-24 ایئرس تک اگر آفیشیل مطلب لگ بھگ میں بریلویت ہی میں رہا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سمجھ میں آ گیا تو ایک کانٹیکٹ میں آئے, مطلب اس مطلب بریلویت میں جب تھے ہم تو جاہل والے بھی نہیں تھے. تو اس ٹائم مطلب 16 یا 17 ایئرس میں ہی مطلب گھر میں ایسا ماحول تھا, مطلب دینی ماحول تو ملتا ہی تھا. کچھ میری دادی کی وجہ مطلب اس میں اگر زیادہ تر کہوں گا حقدار تو میری دادی ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی ہم لوگ کو قرآن پڑھنا سکھایا, عربی پڑھنے سکھائی بچپن میں. مطلب کہ جیسے کہانیاں بھی واقعات بھی ہم لوگ کو دادی ہی سناتی تھیں. جی السلام علیکم ورکاتہ. پھر آپ کو بریلویت میں کیا شک شبہ دکھائی دیا, کیونکہ آپ کی فادر والی سائڈ میں یعنی کہ آپ کے فادر آپ کے دادا تو بریلوی تھی, اور آپ کی دادی کی تعلیمات آپ کے ساتھ چل رہی تھیں. تو بریلویت میں آپ نے کیا دیکھا ایسا جو اس سے آپ دور ہوتے چلے گئے اور اہل حدیث کی طرف چلتے چلے گئے. پھر اس کے بعد 16-17 ایئر مطلب ایسے ہی مطلب جب نماز وماز پڑھنا شروع کیا, تھوڑا انٹرسٹ جاگنے لگا, تو مطلب وہی گھر میں جو ماحول تھا قبر پہ بریلویت فاتحہ جمعرات وغیرہ یہی سب کرتے تھے. نماز بھی الحمد للہ اللہ کے شکر سے توفیق مل گئی تھی کہ پڑھتے تھے. دادی بھی میری تنبیہ کیا کرتی تھی, پوچھتی تھی جیسے حالانکہ انہوں نے مارا بھی ہے, میں اچھی طریقے سے یاد ہے. نماز کے لیے میری دادی نے بھی مارا ہے, وہاں اماں نے بھی مارا, ابو نے نہیں مارا ہے. مطلب دادی نے اور میری والدہ امی نے بھی مارا ہے. اس کے بعد ہم لوگ مطلب وہی ماحول میں پنپتے رہیں. پھر مطلب میرے محلے میں جہاں مطلب میرے ایریا کا نام ہے نورخاپور, بھدوہی ڈسٹرکٹ میں نورخاپور ہے. تو یہاں پہ 2 مسجد ہیں, ایک بیچ والی مطلب بریلویوں کی مسجد, اور ایک بڑی مسجد کہی جاتی ہے ایک مینارہ, وہ اہل حدیث مسجد ہے. تو ہم لوگ بیچ والی مسجد میں ہی جاتے تھے. تو وہاں پہ ایک ہمارے استاد ہی کہیں گے عرفان بھائی, مطلب وہ کوئی عالم نہیں ہے, مطلب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اسٹوڈنٹ کہہ لیجیے, فین کہہ لیجیے, فالوور کہہ لیجیے. ان سے وہ متاثر تھے. ان کے مطلب جاتے تھے تو ان کے صحبت میں باتیں سمجھ میں آتی تھی. تب انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ریفر کیا, ڈاکٹر طاہر القادری کی DVD دی. ہم لوگ کمپیوٹر ملا کے اس DVD کو سنا کرتے تھے.
تب مطلب پھر ادھر بیچ اہل حدیث مطلب تب یہ ہوتا تھا کہ اینٹی اہل حدیث تھے ہم لوگ کہ کس طرح ان کا دفاع کیا جائے. تو اسی کے لیے عرفان بھائی سے گفتگو ہوتی تھی، ڈاکٹر طاہر القادری سے 12 ربیع الاول، نماز، روزہ، یہ سب پہ، رفع دین پہ، یہ سب پہ مطلب دلیل لائیں، ان کو جواب دیں کسی طرح. لوگوں سے بحث ہو اسی اہل حدیث سے تعلق کے، مطلب اہل حدیث کو بہت گمراہ فرقہ ایسا ویسا سمجھتے تھے. پھر حالانکہ بچپن میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں، مطلب اتنا یاد ہے میری مطلب امی بتاتی تھی، ہم لوگ اپنے دادی کو اماں کہتے تھے، مطلب دادی ہی ہم کہیں گے. مطلب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے دادا جیسے جمعرات امرات کو یہاں سے کنتت، مرزا پور کنتت ہے، مطلب بہت کسی مطلب ریلیٹ کرتے ہیں، اسماعیل چشتی اجمیری کی درگاہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہیں. تو میرے دادا وہاں سے آتے تھے تو وہاں کا مزار کا پانی انہیں لاتے تھے تو ہم لوگ کو پلائیں. تو میری دادی جب دادا باہر چلے جائیں تو ہم لوگ کو لا کے مار کے قے کراتی تھیں، الٹی کراتی تھیں. حالانکہ دادا کو کئی بار پتہ بھی چلا تو امی بتاتی تھی کہ دادا نے انہیں مطلب ڈانٹا بھی، جھپٹا بھی، یہ سب چیز کرنے کے لیے. ایسے ہی مطلب پھر اس کے بعد مطلب ہم لوگ کی تحقیق ایسے چلتی رہی. پھر اس کے بعد بریلویت میں پھر جب مطلب دیکھا کہ مطلب بریلوی ہی لوگ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بہت الٹا سیدھا گمراہ یہ وہ سب مطلب کرتے ورتے تھے. تو بریلویت میں بھی جب پتہ چلنے لگا کہ یہاں پہ بہت شوبز ہے، بہت فرقہ مطلب آپسی میں اختلاف بہت ہے، تو کچھ چیزیں مطلب پھر وہی سمجھ میں مطلب جیسے کہیے کہ مطلب وہی دقیانوسی چیز مطلب دھیرے دھیرے جب ڈاکٹر طاہر القادری کی بات سننے لگے، جب مطلب وہ ریفرنس دینے لگے، قرآن ہم لوگ ترجمے سے پڑھنے لگے، تو تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا کہ مطلب یہ قرآن اور اس کے خلاف تو یہ ہے، مطلب قرآن کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کی مطلب ایسے ہی چلتی رہی تحقیق، اینٹی اہل حدیث لوگوں سے بحث و مباحثہ. پھر اس کے بعد ایک کہیں گے تو ہمارے بیچ والے مسجد میں ایک مینارہ مسجد و اہل حدیث مسجد میں ایک مولانا آئے تھے، مولانا حمید حسن سلفی، سلفیہ بنارس سے فراغت تھی، مطلب وہ ایک دم فریش مولانا آئے تھے، تو ان کی صحبت میں تھے. تو اسی بیچ ہم لوگ کی دوستی، مطلب ہم لوگ کے مطلب اتنے اینٹی بھی نہیں تھے، ہم لوگ کے گروپ میں دوستی اہل حدیث سے بھی تھی. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈینٹسٹ ہیں، وہ اہل حدیث تھے، ہیں بھی ابھی بھی، مطلب کٹر قسم کے اہل حدیث ابھی بھی وہ ہیں. تو ان کے چلتے مولانا حمید سلفی سے دوستی ہوئی. تو مولانا حمید سلفی صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے ہم لوگ کے گھر میں، مطلب جہاں ہم لوگ رہتے تھے گھر میں، ایسے ہی ہم لوگ کی مطلب تھوڑی سی بیٹھک ہو 1-2 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد، وہ چلے آیا کرتے تھے. ایسے ان سے دین کی بات ہونے لگی، بحث ہونے لگی، تو وہ دھیرے دھیرے دلائل بتانے لگے کہ دیکھیے آپ لوگ یہ کرتے ہیں، احمد رضا خان صاحب نے تو یہ مزارات پہ جھکنے سے منع کیا ہے، محرم پہ تعزیہ منانے سے منع کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ دلیل دیتے گئے ہم لوگ کو ریفرنس کے، مطلب وہی کہ دیکھیے قرآن حدیث سب سے بہتر ہے، کسی فرقے سے نہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب یہ نہیں کہتے تھے کہ اہل حدیث کہیے یا وہ کہیے. تو پھر اس کے بعد تحقیق ہوتی گئی، ان سے متاثر ہوتے گئے، پھر انہوں نے نماز کے طرف قائل کیا. پھر وہی شرک پرستی بتائی کہ دیکھیے قبر پہ جانا، یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ مطلب وہی دلیل ان کو پیش کیا کہ ہم لوگ تو قبر پہ جا کے ان سے مانگتے نہیں، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں. قبر کو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہاں جا کے دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ یہ بتائیں کہ دیکھیے یہی چیز تو کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو بت تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا تھوڑی نہ مانتے ہیں، ہم تو ان کو خدا کا ایجنٹ مانتے ہیں کہ ان کے تھرو اللہ میری بات سنے گا. یہی چیز تو بریلوی میں بھی ہے. پھر اس کے بعد دماغ ٹھنکنے لگا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب اگر دیکھا جائے ایز اے کمپیریزن، تو جو چیز مطلب کفار مکہ مشرکین مکہ میں تھی وہی چیز تو دھیرے دھیرے یہاں آ گئی ہے. پھر تب الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آیا کہ قبر پہ جانا، اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ ماننا، اللہ کا نور ماننا، یہ سب سارے باطل عقیدے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد وہی مولانا حمید سلفی صاحب کو بھی ہم کہیں گے کہ مطلب انہوں نے بہت چیز ہم لوگ کا مطلب توحید، نماز، الحمدللہ انہی کے ذریعے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ہی ذریعے ہم لوگ کی بہت چیزیں صحیح ہوئیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مطلب پہلے قبر پہ جانا چھوڑا،
مطلب جو جاتے تھے مطلب کبھی کبھار، ویسے تو فی الحال ریگولر تو نہیں جاتے تھے، جو جا کے وہاں مطلب یہ چیز تو الحمدللہ یہ چیز کہیں گے، یہ چیز تو کبھی پنپی نہیں، یا مطلب ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہیں پڑ رہا، لیکن میری جانکاری میں نے کبھی قبر پہ یہ جا کے نہیں کہا ہو، اگر میں گیا بھی ہوں درگاہ پہ تو کبھی قبر پہ کہ یا بابا میری یہ دعا قبول کر دے، ہاں جا کے وہاں ہمیشہ یہ کہا کہ اے اللہ ان کے طفیل صدقے میں میری دعا قبول فرما، یہ تیرے مطلب مقرب بندے ہیں، ان کے ذریعے میرے دعا قبول فرما۔ جی السلام علیکم، آپ کی یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا آپ کے ساتھ؟ چونکہ ایک مکس ماحول تھا آپ کے گھر میں، تو کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے جیسا لگتا ہے، تو اپنے گھر والوں کا ریئیکشن بتائیں اپنے بارے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والے میں ڈاکٹر صاحب تو کہیں گے کوئی خوش نہیں تھی سوائے میری دادی کے، کیونکہ الحمدللہ یہ چیز تو ہم کہیں گے کہ انہی کے ذریعے جو ہم لوگ کی چیز مطلب جو جڑ اندر تک نہیں، حالانکہ ابو کے اندر، چاچا کے اندر، بڑے ابا کے اندر، ایون پھوپھیاں تک کے اندر مطلب یہ چیز تھی، لیکن جب ہم کو بتایا نا کہ دادی نے ہم لوگ کی تربیت کے حساب سے دین کی تھی، بچپن سے ہی سب سکھایا اکھایا، تو دادی بھی اتنا مطلب رفیدین کھل کے کرتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر ہم کو یاد ہے اچھی طریقے سے، ایک بار امی ممانی پھوپھی لوگ سب بیٹھی تھی تو ان لوگ ایسے بول رہی تھی کہ اماں مطلب دادی میری وہ تو مردوں کی طرح نماز پڑھنے لگی ہیں، سجدہ کھول کے مطلب سجدہ جیسا عورتیں ایک دم چمٹ کے کرتی ہیں یہ وہ، تب ہم کا یہ سب تھا، تو سوائے صرف دادی کے علاوہ کہیں تو کوئی خوش نہیں تھا، اس حساب سے کوئی کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ یہ چیز تو کہیں گے سب سے پہلے ریئیکشن تھا، کہیں گے سب سے پہلے شکایت تو ابو کے دوست نے کی تھی، شکایت ہم لوگ کی کہ آپ کے بچے تو بدل گئے ہیں، کیونکہ ابو ابھی بھی اس ایریا میں ایک اسٹون قسم کے بریلوی مانے جاتے ہیں، مطلب ان کا ایک مطلب پہچان بھی یہی ہے کہ ظفر مطلب بہت کٹر قسم کے سنی ہیں، ان کے لڑکے کیسے گمراہ ہو گئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا کمنٹ ہم لوگ کو ملا تھا میرے ماموں سے، اسی بیچ جب مطلب آپ سے کہیے تو بتائیں نا گریجویشن کرتے کرتے الحمدللہ یہ چیز تب تک سمجھ میں آ گئی تھی کہ کیا مطلب اتنا صحیح سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ہاں یہ چیز تو اتنا صحیح نہیں ہے، کھل کے تب مطلب رف الدین پہ نہیں مدعا تھا، ہاں حالانکہ مزار وزار پہ جانا چھوڑ دیے تھے، ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی سنا کرتے تھے، عمید حسن سلفی صاحب سے بھی تھا، ادھر بھی عرفان بھائی کو بھی پتا چلا کہ ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یہ، تو ادھر بیچ وہ بھی بلانے لگے، محنت کرنے لگے، بتانے لگے کہ یہ دیکھیے یہ تو گستاخ رسول ہیں، وہی دیوبندیت کی عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا علم تو جانور سے کم ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ سب عبارتیں پیش کرنے لگے ہیں کہ یہ سب گستاخ ہیں، پھر دماغ ٹھنکا ہم لوگ کا کہ کیا ہے، پھر یہ حمید حسن سلفی مطلب ان سے سوال لے کے آ کے حمید حسن سلفی صاحب سے سوال کرتے تھے، پھر حمید حسن سلفی صاحب کا سوال لے جا کے ان سے سوال کرتے تھے، حالانکہ ان کا سوال لا کے حمید حسن سلفی صاحب سے سوال کریں تو حمید حسن سلفی مطمئن بخش الحمدللہ جواب دیتے تھے، تب وہ بتاتے تھے کہ دیکھیے نہیں دیوبندی، تب تک ہم لوگ یہی سمجھتے تھے، مطلب اتنا یہ سمجھتے تھے کہ دیوبندی اور اہل حدیث مطلب اہل حدیث چھوٹے بھائی ہیں اور دیوبندی چھوٹے بھائی ہیں، اہل حدیث ان کے بڑے بھائی ہیں، مطلب یہ اہل حدیث کے ایجنٹ ہیں دیوبندی، مطلب اتنا یہ چیز بتایا جاتا تھا، تقریر بھی چلتی تھی، ادھر بھی ہم لوگ کے ایریا میں بہت مشہور مولانا ہیں، ابھی بھی ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایز اے انسان میں نے ابھی ایسا عالم مطلب علمی اختلاف چھوڑ کے ایسا عالم اخلاق کے اعتبار سے اور انسانیت کی ہیومینٹی کے اعتبار سے ایسا عالم الحمدللہ بھی کسی بھی مکتب فکر میں نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ چیزیں ان کی ایسی ہم نے دیکھی ہیں لائیو، مطلب جو چیز پوشیدہ چھپی ہوئی تھی، مطلب حالانکہ انہوں نے کھلم کھلا نہیں کیا ہے، چھپا کے کیا ہے، اور میرے دوست مطلب میرے ایک بہت ہی قریب دوست کے ساتھ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ چیز مجھے پتہ چلی، تو حالانکہ عزت ابھی بھی ہے مولانا عبدالصمد صاحب ضیائی، ان کی رسپیکٹ ابھی بھی کرتا ہوں، ان کو استاد بھی مانتا ہوں، کیونکہ ادھر بیچ مطلب وہ بھی عرفان بھائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم لوگ سے اچھے خاصے ہم لوگ کو درس دیتے تھے، پھر عرفان بھائی مولانا عبدالصمد صاحب کے پاس لے گئے، اسی بیچ مولانا عبدالصمد صاحب سے بہت اچھا خاصا مطلب ٹرمس ہو گیا، تو مولانا عبدالصمد صاحب کو مطلب ان کا سوال مولانا عبدالصمد صاحب کے پاس لے جاتے تو مولانا عبدالصمد صاحب ان کے سوالوں کو ہنٹ کرتے ہیں، پھر ادھر سے وہ سوال دیتے تو ادھر سے لاتے ہیں، حالانکہ پھر بھی مطلب مطمئن بخش ادھر، کیونکہ مولانا عبدالصمد صاحب تعویل زیادہ کیا کرتے تھے،
مطلب ان سے کوئی آیت پیش کرو تو تعویل زیادہ پیش کیا کرتے تھے، اور حمید حسن سلفی صاحب سے آؤ تو تعویل کم، وہ خود ہی کہیں کہ یہ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، مطلب وہ ادھر بھی لائیں قرآن بھی، ہندی کا ٹرانسلیشن لے کے چلے آئیں، انگلش کا ٹرانسلیشن لے کے چلے آئیں، خود ہی کہہ لیجئے پڑھ لیجئے، آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے کیا آیت کہتی ہے کیا آیت نہیں کہتی۔ ایون وہ تو کنز ایمان تک لے کے چلے آئے تھے ایک بار سمجھانے کے لیے، کہ دیکھیے یہی آیت دیکھیے، جا کے ان سے پوچھیے۔ اور سب سے پہلا اگر دیکھیں گے تو وہی چیز ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا کمنٹ تو مطلب جیسے ابو کے پاس شکایت پہنچی تھی، ان کے دوستوں نے کی تھی کہ تمہارے بچے تو مسجد میں کوا اڑانے لگے ہیں، یہی چیز، ہاں یہی چیز کہا تھا کہ کوا اڑانے لگے ہیں رفع دین۔ حالانکہ خود وہ اہل حدیث مسجد میں جاتے تھے، جو ابو کے دوست تھے وہ اہل حدیث مسجد میں جاتے تھے، ابھی بھی اہل حدیث مسجد میں ہی جاتے ہیں صرف، اور کسی مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ عید اور بقرعید کی نماز بھی اسی اہل حدیث عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ رفع دین نہیں کرتے، حالانکہ انہوں حنفی طریقے سے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ادھر بھی بتایا نا 2013 میں میری جاب لگ گئی الحمدللہ، اللہ کے شکر سے۔ اب اس کو خدا کی رحمتی کہیں گے۔ تو ادھر بیچ ہمارے ایریا میں یہاں ادھر بیچ ایک کمپنی ہے، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہ کمپنی بھی ان کے مطلب اس کمپنی کے اونر جو تھے حاجی عبدالباری بھائی، مطلب وہ رقیہ وقیہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ، مطلب بہت ہی ہیں اہل حدیث، کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں، لیکن وہ بدتمیز قسم کے نہیں کہہ لیں گے، مطلب بہت ہی سادہ ہیں، اور بہت ہی مطلب سادے نیچر کے ہیں، زیادہ مطلب چلی چلہروں والے نہیں ہیں۔ حاجی عبدالباری صاحب وہ رقیہ وقیہ بھی کرتے تھے، تو ان کی کمپنی میں میری جوائننگ ہو گئی تھی، 6 سال مطلب 4-5 مہینے ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ماموں لوگ مطلب ہم نانی کے یہاں گئے تھے، تو ایسے بحث و مباحثہ ہونے لگا کہ تم لوگ چھوڑ دیے اپنے باپ دادا کا دین، چھوڑ دیے، گمراہ ہو گئے ہو، گستاخوں کے ساتھ ہو گئے ہو، مطلب کمنٹ کرنے کا ملا۔ امی سے بولیں کہ اپنے بیٹوں کو سمجھا لو، تمہاری جنت خراب ہو رہی ہے، اللہ تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بچے گمراہ ہو گئے ہیں۔ پھر ماموں سے اسی بات پہ ہم کہا ماموں کیا گمراہ ہو گئے ہیں، مطلب وہی چیز ان کے سامنے، تو وہی چیز جب کہنے لگے، ہم کہا دیکھیے ہم لوگ تو قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں، اور آپ لوگ تو لاتے ہیں مطلب بابا لوگ کا قول وول۔ تو تب تک ان لوگ کو یہ پتہ نہیں تھا کتنا چیز کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اچھا تو مطلب اب مولانا لوگ مطلب اہل حدیث کے عالمیوں کی صرف سنے، خالی انہی لوگ حق بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہاں تک کہ ماموں لوگ نے یہ تک بھی بول دیا کہ تم لوگ پیسے نوکری کے چلتے تم لوگ اپنا فرقہ چینج کیے ہو۔ ہاں تو اچھا، آپ کی اس بات سے یہ تاثر مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی چینج ہوئے تھے، ایسا ہی ہے یا کچھ اور میں سمجھ پا رہا ہوں، یا میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں؟ اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں تو اپنے بھائی کے بارے میں بتائیے کہ کیا کوآپریشن تھا آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کہیں گے تو سب سے پہلے اگر فرقہ چینج کرنے کا اگر اس کے اندر تبدیلی آئی، تو میں تو کہوں گا میں کہوں گا کہ سب سے پہلے میرے چھوٹا، مطلب ہم سے چھوٹا ہے، لگ بھگ 2 سال کا چھوٹا ہے، توصیف محمود اس کا بھی نام ہے، ایز اے ڈیزائنر ہے، مطلب کارپیٹ ڈیزائنر، ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہی تبدیلی آئی، یہ چیز تو میں بھول ہی گیا، اس نے ہی پہلے مجھے ہانٹ کرنا شروع کیا۔ جب جیسے جمعرات میں ہم جائیں کہ ابو کہیں چلے جاؤ، فلاں ابو کے ایک دوست ہیں، وہ بھی مطلب بریلوی تھے، ماسٹر تھے مدرسے میں، مطلب گورنمنٹ ٹیچر تھے، تو ان کے پاس لے جائیں جمعرات کو کہ لے جاؤ ان کو پاس، یا فاتحہ کرا چلے جاؤ، جب چلے جاؤ تو ہم تب توصیف کو لے کے جائیں اپنے چھوٹے بھائی کو، تو وہ کہیں یہ سب ہم نہیں کریں گے، ہم کو تو یہ بابا صابا یہی تم لوگ اسی چکر میں پڑے رہو، سمجھے میں نہیں آتا اپنا، مطلب ایک ان کے پیر صاحب تھے، ان کو بنجاری بنجاری بابا کہتے تھے، مطلب وہ ایک حساب سے احرام کی طرح کپڑا پہنتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوں گے؟ ننگے، نہ نماز سے مطلب، نہ خالی نماز کا درس دیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ہانٹ کرنا اسی نے شروع کیا پہلے، اور حمید حسن سلفی صاحب سے مطلب انٹریکشن زیادہ پہلے اسی کا ہوا، اسی کے تھرو اگر کہیں تو حمید حسن سلفی صاحب ہم لوگ سے تھوڑا کھلے بولنے لگے، مطلب اسی نے سب سے پہلے مطلب تبدیلی اسی کے اندر آئی۔ رفع الدین بھی اسی نے سب سے پہلے اسٹارٹ کرنا شروع کیا، حالانکہ حمید حسن سلفی صاحب کے مطلب کانٹیکٹ میں آنے سے پہلے ہی وہ ہمیں ہانٹ کرنا شروع کرتا تھا،
اب ہم کو یہ سمجھ ہم کوئی بھی یہ لگے کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تب ہم اس کو بتاتے تھے کہ دیکھو ابا دادا سب یہی کرتے، ابو کرتے چلے آئے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ یہی چیز تو نیا نیا ان لوگ ہم لوگ کو دین سکھائیں گے۔ 8 رکعت مطلب ہم لوگ زندگی بھر 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں، ان لوگ 8 رکعت پڑھائیں گے، ان لوگ تو دین کی تبدیلی کر رہے ہیں۔ تب تک یہ چیز ہم لوگ کے دماغ میں ایک دم بسی ہوئی تھی کہ رفع الدین جو کرتے تھے بت کو رکھ کے کرتے تھے۔ ہم کا یہ سب دیکھو جو چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں وہی چیزیں پھر یہ لا رہے ہیں۔ پھر بھی وہ نہ مانتا تھا، وہ بار بار یہی کہے کہ یہ ننگے پیر اور یہ سب ہم لوگ کو سکھائیں گے دین، جن کو مطلب جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جو بیڈ پہ پیخانہ کرتے ہیں، یہ سب ہمیں دین سکھائیں گے۔ ہم نہیں احترام ہوتا، حالانکہ وہ جائے ابو کے ڈر سے جائے، باہر ہی کھڑا رہے، اس کو دیں مطلب فاتحہ کی سنی کھانے کے لیے بھی دیں تو وہ لے پھینک دے، کسی کو دے دے، وہ کھائے تک نہ۔ اور ادھر بھی جب یہ سب باتیں عرفان بھائی کو مطلب یہ سب جب کھل کے بتانے لگے کہ توصیف ایسے بول رہا ہے، تو عرفان بھائی بھی بولنے لگے ہاں بات تو صحیح بول رہا ہے کہ دین کا جتنا نقصان یہ جعلی پیر یہ جعلی بابا کیے ہیں اتنا کوئی نہیں کیا ہے، بات تو وہ صحیح بول رہا ہے۔ حالانکہ توصیف تب کہتا تھا کہ دیکھو عرفان بھائی بھی نے صحیح بولا نا، تو اس پہ چلتا گیا۔ پھر اس کے بعد وہی بتایا کہ حمید حسین صنفی صاحب سے کانٹیکٹ ہوا، پھر اس کے بعد انٹریکشن بڑھتا گیا، سوال و جواب کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بھی تھا، 2 پلر تھے ایک ہی گھر کے اندر، 2 کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہوتا جو ایک ہی گھر کے اندر ہو۔ تو جب آپ نے سب سے پہلے رفع الدین کرنا شروع کیا تو یہ بالکل کھل گیا ہوگا سب کے سامنے کہ اب آپ جو ہے سنت طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے حنفی نماز چھوڑ دی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ریئیکشن ہونا شروع ہوا اور آپ کے گھر تک اس کی رپورٹ آئی، مگر آپ اس پر کس طریقے سے ڈٹے رہے؟ کیا آپ کے پاس دلائل اس وقت آ چکے تھے اتنے زیادہ جو اب آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی کر پاتے تھے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات، عرفان بھائی وہ جو میں نے آپ کو ایک 6 سیکنڈ کا ویڈیو بھیجا تھا جس میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ وہابی پہ نماز روزہ فرض نہیں توبہ فرض ہے، وہی عرفان بھائی ہیں، عرفان انصاری، محمد عرفان انصاری وہی ہیں۔ السلام علیکم۔ نہیں اگر کہیں گے اس حساب سے دلائل نہیں آئے تھے، لیکن ایز اے کمپیریزن حمید حسن سلفی صاحب نے مطلب دلائل صحیح بخاری صحیح مسلم ایون کھول کے بھی دکھایا، ہم لوگ کو پڑھایا بھی کہ یہ دیکھیے یہ نماز ہے، حنفی طریقے کا نماز بتا دیجئے کدھر ہے۔ تو یہ چیز جب ہم لوگ نے عرفان بھائی سے پوچھا تو عرفان بھائی نے کہا کہ عرفان بھائی نے تو امام ابو حنیفہ وہی کہانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے ملے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے، تو انہوں نے کچھ کتابیں یاد نہیں پڑ رہی ہے کہ کون سی کتاب دکھائی تھی، تب انہوں نے یہ دکھایا۔ تب اس کے بعد ہم مولانا حمید حسن سلفی صاحب کے، تو مولانا حمید حسن سلفی صاحب نے تو ایک کتاب بتائی تھی عبد القادر جیلانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غلط الطالبین۔ السلام علیکم، سوری وہ وائس کٹ ہو گئی تھی، کال آ گیا تھا وائف کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا ہاں، تو حمید حسن سلفی صاحب نے ہم لوگ کو کتاب دکھائی وہی غلط الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی، تو انہوں نے اس میں دکھایا کہ دیکھیے یہ بھی تو حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ معافی چاہتا ہوں، مطلب یہ بھی تو رفع الدین کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تب ہم لوگ کا مطلب حساب سے میرا توصیف کا دماغ ایک دم اسٹونٹ کر گیا، ہم کہاں مطلب جس کے نام سے پوری صوفیت کھڑی ہے، جس کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جواب دے مطلب اتنا ریفرنس دیتے ہیں کہ میرا سلسلہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، غوث اعظم پیران پیر۔ پھر اس کے بعد ادھر بیچ یوٹیوب پہ ہی سرچ کرتے کرتے اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو آ گئی سامنے، جنہوں نے کہ کیا جنت میں صرف یہ حنفی والے جائیں گے؟ جنت میں تو امام بخاری بھی جائیں گے، امام مسلم بھی جائیں گے، امام ترمذی، امام ابو داؤد بھی جائیں گے، ایون میرے پیر سب کے پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی غوث پاک بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی تو رفع الدین کرتے تھے۔ نماز اس سے نہیں ہے، مطلب اس سے نہیں جنت فکس ہوتی کہ کون یہاں نیت باندھتا ہے، کون رفع الدین کر کے نماز پڑھتا ہے۔ جنت اور جہنم عقیدے اور گستاخی پہ فکس ہوتی ہے۔ ہم لوگ کا تب ایک حساب سے کہیے تو ایک دم کھل کے مطلب دلیل جو سامنے اگر کہیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی دلیل تھی ہم لوگ کے سامنے، لیکن سپورٹو ہم لوگ کو سب سے زیادہ متاثر تو کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب غلط الطالبین کی عبارت۔ پھر اس کے بعد سنت کے طریقے سے الحمدللہ نماز پڑھنے لگے، پھر اور تحقیق پہ تحقیق کرنے لڑنے لگے، کیونکہ عرفان بھائی کی ایلیگیشن پھر اور اسٹارٹ ہو گئے، مطلب ان کا ورک ہم لوگ کے پیچھے زیادہ ہو گیا۔
ہم لوگ سے مطلب ملنا، گھر پہ بلانا، کال کرنا بلانے لگے. حالانکہ توصیف نے ان سے ملنا ہی بند کر دیا. ہم ہی ملتے تھے. ہم کا ایک بار اور پوچھیں کیا ہے. تب انہوں نے بتایا کہ امام ارے عبد القادر جیلانی صاحب تو حنبلی مسلک کے تھے. وہ بھی تو فل دین کر کے نماز پڑھتے تھے. شافعی مسلک والے بھی پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد حمید حسن سلفی صاحب سے آیا. پھر سوال کیا تو حمید حسن سلفی صاحب نے تب صحیح بخاری، صحیح مسلم پوری حالات مطلب بتایا کہ دیکھیے امام بخاری کون ہے، امام مسلم کون ہے. تب جانا کہ واقعی یہ سب شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، یہی تو اگر دیکھا جائے تو پیروں کے پیر ان کے ڈاکٹرین میں جو عبد القادر جیلانی صاحب کو کہتے ہیں پیروں کے پیر اصلی حقدار تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد ہیں، جنہوں نے اس ٹائپ کا علم مطلب اتنا ٹیکنیکل علم اسماء رجال. تب جانا کہ مطلب اتنا ٹیکنیکل علم اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے. بے شک اللہ کے یہ ولی ہی ہیں نا کہ اللہ نے ان کو کوئی یہ بھی تائید دی ہے کہ آج سے 700-800 سال پہلے کتابیں مطلب اس لیول پہ لکھ دی ہیں کہ ابھی تک لوگ اس کا ریسرچ کر رہے ہیں. اسی لٹریچر کی تھیم پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی حساب سے لوگ ورک کر رہے ہیں. چاہے آپ غیر مذہب میں بھی دیکھ لیں تو کچھ نہ کچھ اثرات ایسے ملیں گے. پھر اس کے بعد یہی دھری بیچ جب عرفان بھائی سے ایک چیز میں اور مس کر گیا کہ جب یہی کہ امام ابو حنیفہ کا بتایا کہ انہوں نے لکھی دین کی اتنی خدمات کیے ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب ملا ہے. تو یہ جب حمید حسن سلفی سے مطلب پھر انہوں نے حمید حسن سلفی صاحب نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ عرفان بھائی سے ایک بار جا کے پوچھ لو کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود سے لکھی ہوئی کی کتاب ہے. تب جو یہ جا کے پوچھا تو عرفان بھائی نے مطلب کہانی کہہ لیجیے کیا مطلب کرایا کہ نہیں، ان کی خود کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. لکھی ہوئی کتاب تھی ان کی لائبریری میں پوری آگ لگ گئی تھی. لائبریری میں پوری آگ لگ گئی تھی. بعد میں ان کے شاگردوں نے جو ان سے سیکھا تھا وہ چیز وہ لایا. تب جب یہ حمید حسن سلفی صاحب کو آگے بتایا تو حمید حسن سلفی صاحب نے کہا کہ اب بتائیے تابش بھائی آپ کس کتاب کو زیادہ معتبر مانتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے صحیح بخاری رکھی ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کی. انہوں نے خود تسلیم کیا کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. ان کی ساری لائبریری ان کے حساب سے کہ وہ جل گئی تھی ان کے شاگردوں نے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ جائیے، آپ کو اپنے عرفان بھائی سے پوچھنا، عرفان بھائی سے پوچھ لیجیے، مولانا سمد صاحب سے پوچھنا، ان سے جا کے پوچھ لیجیے کہ کیا امام بخاری یہ صحیح بخاری کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کیا اس پہ سارے امت کا موقف نہیں ہے کہ قرآن کے بعد سب سے پروٹیکٹیو کتاب یہی مانی جاتی ہے. پھر جب میں نے جا کے ان سے یہی پوچھا کہ دیکھیے مطلب زیادہ گھما پھرا کے نہیں، ایسے ہی رینڈملی سوال کریے گا تبھی ملے گا نہ. پھر وہ آپ کو گول گول گھما دیں. تب تک یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ ہاں گول گول زیادہ گھمایا جا رہا ہے جلیبی کی طرح. کیونکہ تبھی نا تب دیکھتے ہیں کہ مطلب اسے مطلب ایک کھمبے میں کھڑا کر دیا، اب کہیں گول 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 کرتے رہو. جب دیکھیں گے کہ 15-20-25 چکر ہو گیا ہے، اب چکر آ رہا ہے تو اس کو کسی اور راستے میں گھسیڑ دو. بس وہی حرب یہ اپناتے تھے. جب یہ پوچھا میں نے، یہ حالانکہ مولانا عبدالصمد صاحب سے ہی پوچھا تھا. پھر مولانا عبدالصمد صاحب نے تھوڑا گول مٹول سا ہی جواب دیا، لیکن بعد میں تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دیکھا، اس پہ سرچ کیا تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ایکسیپٹ کیا. تب ڈاکٹر طاہر القادری کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ ہاں امام بخاری نے دین کے لیے کیا کیا ہے، امام مسلم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں. تب سمجھ میں آیا کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے. تب الحمدللہ یہ ہوا کہ ہاں اب تب دل میں ایک دم 100% مطمئن مطلب اطمینان آ گیا الحمدللہ کہ ہاں اب میری نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. جی ماشاء اللہ. پھر آپ اس کے بعد پوری طریقے سے اہل حدیث میں کنورٹ ہو گئے دونوں بھائی. اور پھر آپ کے بعد آپ نے اپنے بیوی بچوں یا دیگر بہن بھائیوں پر یا ماں باپ پر پھوپھیوں پر کچھ کام کیا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس کے بعد ہم لوگ نے کام کرنا شروع کیا گھر پہ. تو مولانا حمید صاحب کو
ہم لوگ گھر پہ مطلب مولانا حمید سلفی صاحب ایک حساب سے کہہ لیجئے نا، تھوڑا سے اگر ان ٹرمس مطلب میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں، تو وہ جیسے مطلب تبلیغی مزاج کے تھے. مطلب ان کو کوئی جیسے جھٹکے پٹکے تو وہ برا نہیں مانتے تھے، وہ جاتے تھے لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے. مطلب ان کے اندر وہ تعصب پرستی نہیں تھی، مطلب وہ بہت مطلب ایک حساب سے بہت فرینڈلی بندے تھے. تو گھر پہ بھی ان کا آنا جانا تھا، دادا سے ان کا اچھا خاصا، تب تک الحمدللہ میرے دادا حج بھی کر چکے تھے. آپ کو ایک بتا دوں کہ میرے دادا کسی پیر سے بیعت تھے. ان کا یہ تک تھا کہ پیر سے بیعت تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں کمرے میں 7-8 سال کہیے تو بند کر لیا تھا. مطلب وہ گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ نہ ہم لوگوں سے زیادہ ملیں گے، نہ دنیا کی زیادہ بات ہوگی، نہ جھوٹ نکلے گا، نہ غیبت ہوگی، نہ چگلی ہوگی. وہ گھر میں اپنے آپ کو مطلب ایک حساب سے کہہ دیجیے تو کوارنٹین کر کے ہی رہتے تھے. تو ادھر بیچ میری دادی کا انتقال بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے چاچا تھے، چھوٹے چاچا سب سے، حاجی دانش اقبال صاحب سب سے چھوٹے چاچا. وہ آلریڈی ریورٹ ہو چکے تھے اہل حدیث میں. ابھی بھی وہ وہی اہل حدیثی ہیں، وہ ریورٹ ہو چکے تھے اچھا خاصا ہم لوگ سے زیادہ. مطلب ایسا دیکھا جائے تو سب سے پہلے گھر میں سب سے پہلے ریورٹ ہونے والے وہی تھے. تب ہم لوگ بھی اپنے چاچا کو یہی مانتے تھے. تب جب چاچا ریورٹ ہوئے تھے تو الحمدللہ ان کا اللہ نے ان کے رزق میں برکت بھی عطا کر دی تھی. تو ہم لوگ بھی یہی کہنے لگے تھے کہ لگ رہا ہے چاچا مطلب وہی روزی روٹی کے چلتے اپنا فرقہ چینج کر. لیکن دھیرے دھیرے جب سمجھ میں آنے لگا تو چاچا نے ان کو حج پہ بھیج دیا تھا. تب چاچا میرے دادا تھے، وہ حج کر کے چلے آئے تھے تو حاجی ہو گئے تھے. اس کے بعد حمید حسن سلفی صاحب دادا سے مطلب بات چیت ہونے لگے، سلام دعا ہونے لگے. دادا کو بھی بہت سمجھائیں. تعویذ مطلب دادا میرے تعویذ پہنتے تھے تو ایک ایگزامپل دیا تھا انہوں نے کہ میں آپ کو کہ یہ تعویذ جو ہے اس پہ تو قرآن کی آیت لکھی رہتی ہے کہ آپ اس کو مطلب میں یہ پہننا نہیں صحیح ہے، یہ بے ادبی ہوتی ہے قرآن کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو حمید حسن سلفی صاحب نے ایگزامپل دیا کہ میں آپ کو قرآن دیتا ہوں، ٹھیک، اور میں اس کو کپڑے میں لپیٹ کے کہتا ہوں کہ اس کو آپ لیٹرین میں یا باتھ روم میں لے کے چلے جائیے تو جا سکتے ہیں. تو کہیں نہیں بے ادبی ہوگی. کہیں اسی طرح یہ تعویذ پہ آپ قرآن لٹکائے ہیں، بھلے ہی کالا کپڑا باندھے ہیں، لیکن بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، اس کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے. تو میرے دادا نے جواب دیا کہ اسی اگر جیسے آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو حافظ قرآن کو بھی تو ٹوائلٹ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں تو پورا پورا 300 پارہ ہے، وہ بھی بے ادبی کر رہا ہے. مطلب دادا پہ محنت کیا، دادا پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا. حالانکہ وہ چاچا کے چلتے چپ رہتے تھے، اتنا کھلم کھلا بولتے نہیں تھے. اور چاچا کو کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتا تھا. پھوپھی بڑے ابا یہ سب ہم لوگ کو کمنٹ کرتے تھے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے ہیں، اب گھر میں لا کے ماحول خراب کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا. کیونکہ دادا کبھی کبھی ہم لوگ سے بات کرتے کرتے غصے میں آ جاتے تھے، گھرما آ جاتے تھے، الٹا سیدھا بول دیتے تھے کہ نکل یہاں سے، گھر سے نکلنا. جفر ابو سے مطلب جفر سے بولے کہ تم لوگ یہ ہو وہ ہو، ہم سے بدتمیزی کر رہے ہو. حالانکہ ابو کو جب پتا چلا تو ابو بلا کے ڈانٹے، کہیں دیکھو تم لوگ جو کر رہے ہو ہم کچھ منع نہیں کر رہے ہیں. ہم مطلب حالانکہ ابو نے کوئی مطلب کمنٹ ومنٹ نہیں کیا، نہ کبھی منع کیا، نہ کبھی ڈانٹا. کہنا الحمد للہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہو کہ تم لوگ جان سکتے ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس اتنا کہیں گے، کسی کی کوئی بے ادبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی گستاخی نہ کرنا. باقی تم لوگ کو جو سمجھ میں آئے، اتنے تم لوگ قابل ہو گئے ہو کہ تم لوگ کو جو کرنا ہے کرو، ہم کچھ بولیں گے نہیں، لیکن کبھی میرے چکر میں مت پڑنا اور کبھی گھر والوں کے چکر میں نہ پڑنا. تو ہم لوگ چکر میں چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں میں محنت کرنے لگے. میرا چھوٹے بھائی میرے مطلب ہم سے چھوٹے، مطلب توصیف سے چھوٹے 2 بھائی 1 بہن ہے، اس پہ محنت کی الحمد للہ. ان لوگ کو بھی سمجھ میں آیا، ان لوگ کو بھی بتانے لگے. حالانکہ میں چھوٹے بھائی لوگ بچپن سے ہی وہ لوگ رفع دین سنت کے حساب سے نماز پڑھنے لگے ہیں، فاتحہ واتحہ گھر میں الحمد للہ. اگر کہیے تو ہم لوگ مطلب بنتا بھی تھا، ابو بنواتے تھے جیسے کسی اوکیشنلی. تب جمعرات جمعرات بند ہو چکا تھا، اوکیشنلی بنواتے تھے. تو ہم لوگ کھائیں نہ کھانا بنے تو ہم لوگ کھائیں ہی نہ کھانا. امی حالانکہ شکایت کریں ابو سے کہ ان لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں، تو ابو 1 2 بار ڈانٹے وٹے چلائے ولائے. تو اس کے بعد امی بھی یہ ان کو لگ گیا کہ ابو سے بتائیں گے تو یہ کہیں مار اور نہ دیں. تو جب فاتحہ واتحہ بنتا تھا تو ان کے لیے ممی الگ سے بناتے، ہم لوگ کے لیے کھانا الگ سے بناتے کہ یہ دیکھو فاتحہ کے لیے نہیں، اب تم لوگ گھر پہ کھانا کھا لینا. پھر اس کے بعد محنت کی گئی تو الحمد للہ دھیرے دھیرے
مطلب میرے بڑے ابا کا بڑے ابو کا سب سے مطلب دونوں لڑکے، ان کے 2 لڑکے ہیں، وہ الحمدللہ ریورٹ ہوئے۔ پھر ہم لوگ کو دیکھا میرے چھوٹے بھائی بہن، میری سب سے چھوٹی بہن الحمدللہ وہ بھی سمجھ میں آ گئی، حالانکہ چھوٹی بہن کو ایک بار مطلب چھوٹی ہی بہن بتاتی ہے ہم لوگ کے سامنے نہیں، کہ ایک بار وہ رفع الدین کر کے نماز پڑھی تھی تو امی شاید اس کو ڈانٹی تھی یا ماری تھی کہ یہ کیا تم اپنے بھائیوں کی طرح، یہ کیا مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو، تو خوب رو رہی تھی۔ تو جب ہم لوگ آئے تب پتہ چلا، حالانکہ امی کو تب سمجھایا گیا کہ امی غلط نہیں کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے۔ تب ادھر بیچ ایڈوکیٹ فیض سید کا امی کو کلپ سنا، ایڈوکیٹ فیض سید کی ایک ویڈیو کلپ تھی کہ حنفی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں، کہ وہ کیونکہ وہ سنت کے زیادہ قریب نماز پڑھتی ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، پھر جلسے استراحت بھی کرتی ہیں، کہ ان کی نماز زیادہ سنت کے قریب ہے۔ امی کو جب یہ بتایا تو امی بھی کچھ ان کو الحمدللہ سمجھ میں آیا، تب وہ چھوٹی بہن کو بھی بولنا بند کر دی۔ السلام علیکم۔ اس ٹائم میرے گھر کا اگر کرنٹ سچویشن دیکھیں تو میرے دادا، میرے ابو مطلب میرے والد، میرے بڑے ابا اور میرے چھوٹے چاچا، مطلب سب سے چھوٹے چاچا سے بڑے والے چاچا، یہ 3 لوگ بریلوی مکتب فکر سے ابھی بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی تینوں بیویاں مطلب میری ماں، بڑی اماں، چچی، یہ بھی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ بچے جتنے ہیں گھر میں اس ٹائم کرنٹ، جتنے بچے ہیں جتنے بھی ہیں، مطلب میرے بڑے ابا کے 2 لڑکے، میرے چاچا کے 2 لڑکے، اور ہم لوگ سب الحمدللہ مطلب سنت کے مطابق ہی نماز پڑھتے ہیں، اور تو مطلب بریلوی دیوبندیت سے ایک دم دور۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اس ٹائم ہم لوگ کچھ لوگ مطلب چاچا کو چھوڑ کے اور ایک لوگ کو اور چھوڑ کے سب مطلب یہ 2 لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو مطلب اہل حدیث مطلب اسٹانٹ قسم کے اہل حدیث، اور باقی سب الحمدللہ یہ ہیں کہ سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سے متاثر زیادہ ہیں۔ جی اس آڈیو میں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام لیا لاسٹ والے آڈیو میں، تو پھر جب آپ پوری طریقے سے اہل حدیث ہو گئے تھے اور گھر میں ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہا تھا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے ینگ لوگ تو اہل حدیث کی طرف بڑھ چکے تھے، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسے آپ کو کانٹیکٹ ہوا، اور پھر ان کے پیچھے آپ یا ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو آپ نے کیسے پایا اور پھر کیسے فالو کیا ان تعلیمات کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث میں جب الحمدللہ ہم لوگ مطلب اہل حدیث مکتبے ایک حساب سے کہیے تو اسٹرانٹ قسم کے اہل حدیث ہم لوگ بھی ہو چلے تھے، مطلب وہی بریلویوں سے مباحثہ۔ ادھر بھی ڈاکٹر مولانا فاروق خان رضوی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بھدوئی میں 2 بار آ چکے ہیں۔ تو ادھر بیچ ہمارے مسجد میں جو اہل حدیث مسجد ہے اس میں ہر مطلب ویکینڈ میں سیٹرڈے کو کسی نہ کسی مولانا کی تقریر ہوا کرتی تھی، مطلب منتھ میں 4 بار۔ پیام محمد ویلفیئر سوسائٹی آپ کو نام بتایا ہوگا، جن سے بھی ادھر بیچ رمضان سے پہلے مطلب فروری مارچ میں جن سے بہت محسوب مباحثہ ہو گیا تھا ہم سے، وہ تو ابھی ہم آپ کو بعد میں آگے بتائیں گے۔ تو ہونے لگی تھی تو ادھر بھی ہم لوگ اسٹرانٹ قسم کے مطلب ایک حساب سے اہل حدیث کہیے تو ہو چکے تھے، مطلب وہی مطلب بریلویت سے چڑ ہونے لگی تھی، دیوبندیت سے چڑ ہونے لگی تھی، اپنے ہی آپ کو حق پرست مطلب ایک حساب سے کہیے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی لوگ قرآن اور سنت سے چلنے والے ہیں، مطلب فالو کرنے لگے تھے۔ ادھر بھی ابو زید ضمیر صاحب، ڈاکٹر جلال الدین قاسمی، مولانا جرجیس، حالانکہ مولانا جرجیس کو اتنا ہم لوگ پسند کبھی نہیں کرتے تھے، اور ہمارے مطلب خطیب ابھی بھی ہیں ہمارے اہل حدیث مسجد کے، محمد اقبال محمدی صاحب، وہ بھی ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ ابھی بھی مطلب بہت علمی شخصیت ہیں۔ کچھ اگر دیکھا جائے تو اہل حدیث میں مطلب ہم لوگ کی تحقیق اس لیول تک پہنچانے والے ان کا بہت، کیونکہ تب تک مولانا حمید حسن سلفی صاحب مطلب 1 ڈیڑھ سال ہی تھے، مطلب وہ چھوڑ کے جا چکے تھے، تب مولانا محمد اقبال صاحب ہم لوگ سے اچھا خاصے ہم لوگ مولانا اقبال صاحب ہم لوگ کے پیچھے اچھا خاصے محنت کر رہے تھے، تو ادھر بیچ مطلب سارا سوال و جواب، مسئلہ مسائل انہی سے بحث ہو، انہی سے بات چیت ہو یہ چیز۔ تب ادھر بیچ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب بھی آتے تھے یہاں پہ، تو ان سے بھی مطلب ہم لوگ کو پھنسے تو وہ ڈائریکٹ لے جا کے ہم لوگ کا ان سے انٹروڈکشن کرا دیے کہ یہ بچے نئے نئے ہوئے ہیں، بہت تعریف ہوئی ہے ہم لوگ کا، مطلب پیٹ ٹھکا گیا کہ یہ بہت اسٹرانٹ قسم کے بریلوی تھے، مطلب ہمیں بھی بہت پریشان کیے ہیں یہ سب، اب الحمدللہ ان لوگ کو حق سمجھ میں آ گیا ہے۔
رضا اللہ صاحب بھی پیٹھ تھپتھپائیں، تب ہم لوگ مطلب انہی مطلب اہل حدیث عالم کو ہی مطلب زیادہ سننے لگے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنتے تھے، کیونکہ پہلے ڈاکٹر جب بریلوی تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو گستاخ رسول اصول سب سمجھتے تھے۔ مطلب ایک حساب سے کہیے تو اسٹرانگ قسم کے اہل حدیث ہو گئے تھے۔ ایڈوکیٹ فیض سید بھی ادھر بیچ اہل حدیث ان کو لے کے ڈھوتی تھی، اب بھلے ہی ان کو گمراہ کر دیا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لے کے ڈھوتی تھی، اب بھلے ہی ان کو گمراہ جو بھی مطلب کر دیا ہو، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اسٹرانگ قسم کے اہل حدیث ہو گئے تھے، مطلب بریلویوں سے اچھا خاصا محسوب مباحثہ ہو، مطلب رات رات بھر واٹس ایپ پہ مطلب 2 2 3 3 بجے رات تک، مطلب اتنا ہم لوگ مشغول ہو گئے تھے ادھر بیچ کی مطلب بریلویوں سے دیوبندیوں سے بحث کرتے کرتے کہ کئی مناظرہ گروپ چلتا تھا، 2 2 3 3 بج جائے رات مطلب بحث کرتے کرتے۔ تو ادھر بھی جب یوٹیوب پہ یہ سب مولانا لوگ کا سننے لگے، ابو زید ضمیر صاحب کا اور کئی لوگ کا، تو ادھر بھی ہم لوگ کے کانٹیکٹ میں ممبئی کے ندیم خان کر کے آئے تھے، اہل حدیث تھے، ندیم خان صاحب کر کے آئے تھے۔ وہ بھی مطلب یزیدی اہل حدیث کہہ لیجیے یا ناسبی کہہ لیجیے، وہی تھے۔ اب ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ ان سے ہم لوگ بہت متاثر تھے کہ وہ بحث و مباحثہ مطلب ادھر بیچ آڈیو مناظرہ کال چلتا تھا گروپ کا ہی، مطلب فیشن ایک حساب سے، مطلب ایک حساب سے فیشن ٹرینڈ میں تھا کہ کال کر کے ریکارڈنگ کر کے بحث و مباحثہ ہو عالم سے اور گروپ میں وہ شیئر ہو جائے۔ وہ سن کے ہم لوگ کا علم اگر کہیں گے تو تحقیق کی بنیاد پہ زیادہ علم ہم لوگ کا بڑھا تو مناظرہ سے، کیونکہ یہ مولانا اقبال صاحب کا ہی کہنا تھا۔ ہم کچھ حد تک ابھی بھی ان کے بات سے متفق رکھتے ہیں کہ جتنی بڑھیا جتنی آسانی سے علم آپ کو مناظرہ سننے میں ملے گا، اتنا تحقیق کرنے میں نہیں ملے گا، کیونکہ مناظرہ میں آپ کو دونوں فریق کی دلیل پتہ چل جائے گی۔ تو ادھر بھی ہم لوگ مناظرہ، تو انہوں نے ایک مناظرہ کا ویب سائٹ بتایا تھا، مناظرہ.org، پاکستان کے تھے۔ اس پہ صرف اہل حدیث IICRP کے، جس میں مولانا طالب الرحمن اور شیر اہل حدیث جن کو لقب ملا تھا یا ملا ہے، حافظ عمر صدیق صاحب، یہ سب کا مناظرہ بہت دیکھتے تھے۔ رفع الدین پہ مناظرہ، گستاخان پہ مناظرہ، تقلید پہ مناظرہ۔ ادھر بھی تب یہی سب تحقیق چلتی گئی، تو ایک حساب سے کہیے تو 2017-18 میں کچھ ڈاؤن ہو گئے، مطلب دماغ مطلب ایک دم ایک حساب سے تھک گیا تھا کیا، ہاں مطلب یہ کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ تب دھیرے دھیرے ادھر بیچ تب یوٹیوب پہ ہی انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو ایسے رینڈملی، مطلب کسی نے کوئی اس کا انٹروڈکشن ان کا نہیں دیا تھا، مطلب یوٹیوب پہ ادھر بیچ ہم سننے لگے تھے، ہم اور میرا چھوٹا بھائی، مطلب کبھی شیعہ کی تقریر کوئی لگا لیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی لگا لیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایسے رینڈملی ویڈیو آ گئی، تو دھیرے دھیرے دیکھنے میں تب تک ہمیں نہیں پتہ چلا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مطلب اہل حدیث مطلب فارغ کر چکے ہیں، گمراہ کر چکے ہیں۔ سنتے تھے تو انجینئر محمد علی مرزا کی اس وجہ سے اور متاثر ہو گئے کہ ان کے ویڈیو میں دلیل بہت اچھی مل جاتی تھی، مطلب وہ بندہ، تب تو پہلے اسکریننگ نہیں آتی تھی، اب تو اسکریننگ آنے لگی ہے دلیل کی، تو دلیل بہت اچھی مل جاتی تھی، بہت اچھا۔ تو ادھر بھی جب سننے لگے تو اس کا یوٹیوب بھی مطلب لوگوں کو ویڈیو بھی شیئر کرنے لگے، تب تک اہل حدیث گروپ میں بھی، تب تک اہل حدیث میں کوئی کچھ بولتے نہیں تھے۔ حالانکہ مولانا اقبال صاحب کو بھی بتایا تو انہوں نے کچھ نہیں بولا انجینئر کے لیے، تو سنتے گئے اسی بیچ مطلب سنتے گئے، پھر جب ان کی ایک ویڈیو تھی کہ ابھی بھی یوٹیوب پہ شاید پیج کھولیں گے، ہے ابھی بھی، کہ مطلب جنت میں کون جائے گا، وہاں بھی اہل حدیث دیوبندی شیعہ سنی سب ایک دوسرے کے نظر میں کافر گمراہ ہیں، تو جنت میں کون جائے گا۔ تب یہ دماغ یہ ٹھنکا کہ ہم لوگ تو وہی چیز پھر کر رہے ہیں، حالانکہ الحمدللہ سنت کے طریقے سے تو مطلب شرک چھوڑا، توبہ کیا، بدعتیں چھوڑی، توبہ کیا، سنت کے طریقے سے نماز پڑھی، مطلب اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا، لیکن دماغ میں وہی چیز ٹھنکا کہ ہم لوگ تو وہی چیز چھوڑ کے آئے ہیں، مطلب جیسے بریلوی دیوبندی میں نہیں آتی مولانا پرستی، دھیرے دھیرے ان کے مطلب یہی اہل حدیث میں بھی دکھنے لگی کہ صرف ہم ہی حق بولتے ہیں، میرا ہی سنو۔ تو ادھر بیچ تب پتہ چلا، کسی اہل حدیث عالم کا یاد نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک سیشن چلتا تھا، لائیو سیشن مطلب چلتا تھا، یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا، کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ 8 رکعت پڑھنا صحیح ہے کہ 20 رکعت پڑھنا صحیح ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے
اگر وہ 1 گھنٹے پڑھا رہے ہیں اور اب کسی مطلب کسی، کیونکہ مین بیسک ہے تو آپ کا قرآن سننا، اور رکعت پہ ثواب نہیں، قرآن سننے پہ ثواب ہے. تو اگر آپ کسی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے یا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پوری پڑھیں گے، کہ تاکہ پورا قرآن سنیں. تو اس پہ ایک اہل حدیث عالم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس چیز کے ڈاکٹر ہیں وہاں جا کے ٹاکا سیلیں اور چیر پھاڑ کریں. حدیث کی چیر پھاڑ کرنے میں ان کی کوئی مہارت حاصل نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہم کا یہ بندہ جس نے حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا میں اہل حدیث کا ریولوشن لانے والا بندہ جو ہے، اس کو ان لوگ ایسے سمجھنے لگے. پھر ادھر بیچ مطلب 1 ہی 2 مہینے یاد نہیں پڑ رہا ہے، پھر ایڈوکیٹ فیض سید کا بھی سننے لگے تو ایڈوکیٹ فیض سید کا بھی اسے رینڈم دیا گیا کہ ایڈوکیٹ فیض سید بھی صاحب مطلب اپنے آپ کو تو جیسے پروموٹ تو اہل حدیث فرقوں کو ہی کرتے تھے، لیکن جیسے ہوتا نہیں کہ جیسے ہر فرقے میں جیسے بریلوی سے کوئی ابھی جیسے کون ایک چشتی کیا نام ہے ان کا، آئے تھے انجینئر صاحب سے ملنے تو ان کے اوپر فتویٰ شروع ہونے لگا. تو یہی چیز اب ہم لوگ ہم اہل حدیث کے اندر پانے لگے کہ یہ چیز کیا مطلب ان لوگ کے اندر بھی وہی تعصب پرستی ہے کہ مطلب ہم ہی حق ہیں، مطلب قرآن سب کے لیے ہے، حدیث سب کے لیے، ہم ہی حق ہیں، ہم ہی حق ہیں، ہم ہی حق ہیں. تو یہ چیز بڑی ناگوار گزری. تب انجینئر کی طرف اور زیادہ، انجینئر صاحب کی طرف اور زیادہ مائل ہونے لگے کہ ایک مطلب اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو مطلب ایک لوتا بندہ ایک ایسا ہے جو کہتا ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، سب جنت میں جائیں گے، اپنے اپنے اعمال اور گناہ جس حساب سے جن کے رہیں گے اللہ جن کو چاہے گا ڈالے گا. ہم کسی کسی کے جنت اور جہنم کا وہ ڈکلیریشن نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے. ہاں ان کی جو لکھی ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کریے، ان سے اتفاق رکھیے. اب جنت جنم یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو دینا چاہے گا دے گا. حالانکہ تب بھی وہ اہل حدیث پھر تب ادھر بیچ تب جب مولانا اقبال صاحب کو پتہ چلا تو مولانا اقبال صاحب نے بولا یہ تو گمراہ ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے یہ لوگوں. تب انجینئر سے پھر دوری ہٹ گئی، تب انہوں نے ریفر کیا ہمیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو کہ ابو یحییٰ نور پوری کا سنو، اس کا بہت اچھا رد کیا. 1 2 مہینہ 3 مہینہ ابو یحییٰ نور پوری کو سنے، لیکن ایک حساب سے کہیں تو برداشت نہیں ہوا کام کو کہ ابو یحییٰ نور پوری بھی وہی مطلب گول 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 گھما تعویل زیادہ. اور انجینئر کا جب سنے تو انجینئر کی بات ڈائریکٹ سمجھ میں آئے، جاؤ دلیل چیک کرو سمجھ میں آئے لو. نہیں حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ابھی بھی کچھ مسئلوں پہ ہم اختلاف رکھتے ہیں، وہ بات دوسری ہے، لیکن تب سمجھ میں آنے لگا کہ یہ تو مطلب ہم لوگ جس چیز کو مین چیز تو فرقہ پرستی ہے، وہ چیز تو جب انجینئر کو سننے لگے تب سمجھ میں آیا کہ مین چیز تو جڑ ہے امت کی خرابی تو فرقہ پرستی میں ہے. الحمدللہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا اور ان کے ویڈیوز شیئر کیے تو اہل حدیث کی طرف سے کیا ریئیکشن آنا شروع ہوا آپ کے لیے؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ انجینئر صاحب کی جو توحید ہے وہ اہل حدیث کی ہے، کہ توحید کی بالکل جیسی ہی ہے، یا آپ کہیے کہ اور بھی زیادہ سخت ہے، یا پھر ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے آلموسٹ، یا کئی ساری چیزیں ان کی بالکل ان کے جیسی ہی ہیں. مگر ایک جو فرق ہے دونوں کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ناسبیت والا انجینئر صاحب ناسبیت کو رد کرتے ہیں، اور اہل حدیثوں کا ایک بڑا گروہ یزیدی ہے پوری طریقے سے. اس میں سے چند اہل حدیث جو ہیں حسینی بھی ہیں. تو کیا ریئیکشن تھا یزیدی اہل حدیثوں کا آپ کے لیے، اور کچھ حسینی اہل حدیث بھی ملے تھے کیا آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں اسٹارٹنگ میں تو ہم کھل کے اتنا شیئر مطلب کھل کے نہیں، چنندہ جو ہم لوگ کا گروپ تھا، چنندہ گروپ، ہم لوگ پہلے صرف اس پہ کام کیے. مطلب جو بندے تھے جیسے ایک آپ کا جان نام آپ کو پتا ہوگا، مطلب انہی نے آپ کا انٹروڈکشن مجھ سے کرایا تھا، سلمان بھائی میرے، مطلب وہ بھی بریلوی تھے تو میں نے ان کو انجینئر صاحب کا انٹروڈکشن کرایا. حالانکہ الحمدللہ اس ٹائم تو کہیے تحقیق کے لحاظ سے ہم سے زیادہ علم وہ رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک ان کے علم میں برکت دے. لوگوں سے شیئر کرنے لگے مطلب اپنے مطلب ایک محدود گروپ میں بات چیت ہونے لگی، شیئر ہونے لگی، سوال و جواب ہونے لگا، بحث و مباحثہ ہونے لگا. تب اتنا کھل کے کوئی سامنے مطلب کسی سے رد نہیں آیا. تو ادھر ہی بیچ تب کتاب سامنے آئی تھی کفایت اللہ ثنابلی کے ساتھ یزید بن معاویہ پہ جواب، جو 1000 پنوں پہ لکھی تھی.
تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ادھر ہی بیچ جب انجینئر صاحب اس کا سنا تو ادھر ہی بیچ تب یہ کتاب کا انٹروڈکشن ہوا کفایت اللہ ثنا علی صاحب کی کتاب یزید بن معاویہ پہ جو اب 1000 پنوں کی. حالانکہ تب ایک حساب سے کہیے تو ادھر بھی انجینئر صاحب ایک دم چھوٹ گئے تھے کیونکہ یہ بات سمجھ میں تو جب یہ بتایا نا کہ ابھی یہ نور پوری کا بھی سنا کچھ تو انجینئر صاحب کی کچھ باتیں جیسے وہ اندر وہ چیز نہیں آ گئی تھی فرقہ پرستی کی تعصب پرستی مطلب اہل حدیث سے محبت فرقے کی محبت وہ چیز دل میں کہیں نہ کہیں مطلب وہ سب سے ٹونٹ کر رہی تھی کہ نہیں نہیں اتنا چھوڑ کے آئے ہو اتنا یہ کیے ہو. اگر دیکھا جائے تو انجینئر بھی تو اہل حدیث کی تعریف کرتا ہے وہ بھی تو اہل حدیث ہے. تو ایک حساب سے انجینئر صاحب سے کچھ دوری ہوگا مطلب اگر دیکھا جائے تو اگر میں دن بھر میں اگر 10 ویڈیو دیکھوں تو 2 انجینئر کے دیکھوں تو 8 اہل حدیث کی دیکھوں دوری ہو گئی تھی. ادھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیوز زیادہ دیکھنے لگا تھا تب مولانا لوگوں سے مطلب ایک دم دوری تھوڑی بنا لی تھی. تب مطلب ایک حساب سے کہیے تو یوٹیوب حفیظ اللہ ہی ہو گئے تھے. جو چیز مسئلہ مسائل رہے اسی پہ ٹائپ کریں اسی پہ لیں ابو زید ضمیر ڈاکٹر ذاکر نائک اسی 2 عالموں کو کبھی کبھی ابو یحییٰ نور پوری صاحب سن لیں بس. یہ چیز ایسے چلتی رہی. پھر اس کے بعد جب وہی بتایا نا کتاب ہوئی جب یہ کتاب کے بارے میں پتہ چلا تو اس پہ وہی ندیم خان صاحب بہت پروموٹ کرتے تھے حالانکہ تب بھی ان کے گروپ میں تھے تب تک مطلب انجینئر کا اتنا کھل کے کوئی رد نہیں کرتا تھا نہ گالی گلوچ دیتا تھا. تب اتنا نہیں تو جب اس کے پروموٹ ہونے لگے تو ایک حساب سے کہیے اللہ معاف کرے مطلب ادھر بیچ ان کی مطلب مناظرہ سن کے یزید پہ مناظرہ سن کے حالانکہ میرے منہ سے بھی 2-3 بار میں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی استعمال کر لیا تھا. میں نے کیا بھی ہے اس چیز کا ملال ہے اللہ معاف کرے یزید رحمۃ اللہ علیہ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد تب مولانا اقبال سے ایسے ہی مطلب جمعہ کا خطبہ ہوا محرمی کے ٹائم تھا جمعہ کا خطبہ ہوا تو جانتے ہیں جب جمعہ کا خطبہ آتا ہے تو وہی سب کہانی قصہ لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے. حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب شان کربلا والا رسومات محرمات وہی کتاب سے سارے جانتے ہیں اہل حدیث عالم کہانی قصہ اپنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد نکلا تو جمعہ خطبہ مطلب جمعہ پڑھ کے باہر ہی نکلا تو اس کے بعد کو مطلب جیسا عالم اقبال نکلے تو اہل حدیثوں کا گروپ تھا اس سے بات چیت ہو رہا تھا تو عالم اقبال کہیں کہ کفایت اللہ ثنا علی صاحب تو ہیں بہت ہی مصنف شخصیت ہے مطلب ان کا رائٹنگ اسکل بہت اچھا ہے لیکن جو انہوں نے 1000 پنے کی کتاب لکھی ہے میں اس بات سے متفق نہیں رکھتا کہ کیا ضرورت تھی کہ اس دور میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009-2010 میں ایک لفڑا کھڑا کیا تھا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے. حالانکہ تب تک مولانا اقبال صاحب کے منہ سے میں نے کبھی یزید رحمۃ اللہ علیہ نہیں سنا اور ابھی بھی نہیں سنا ہے جہاں تک میرے علم میں نے کبھی حالانکہ وہ انجینئر کا بہت رد کرتے ہیں اندر ہی اندر یزید کو برا بھی نہیں کہتے بھلا بھی نہیں کہتے کہ وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. تو اس سے متاثر ہوا پھر جب کفایت اللہ ثنا علی ہونے لگا پھر اس کے بعد ایسے رینڈملی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی تھی تو انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ لیجیے ایک دم گھر کر گئی مطلب ایک حساب سے ایک دم مطلب کیا کہیں ایک دم چیر دی مطلب ایک حساب سے تو مطلب ہفتے 10 روز 15-20 روز یہی سوچتے ہی رہ گئے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا کچھ پرسنل ریکوائرمنٹ آ گئی تھی. پھر اس کے بعد بتایا نا کہ یہ بات مطلب ایک دم ہونٹ دل کو کر گئی کہ یہ مطلب حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب کو پھر سے سننے لگا اور ان سے بات آنے لگا تب تک یہ چیز تھا کہ تب تک جو بچی کچی مطلب اللہ کے رحمت سے جو بچی کچی یزید کے دل میں رحم دل میں آ گئی تھی وہ چیز نکل گئی. تب یزید کو کھلم کھلا تو ادھر بھی ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی پرانا پھر مطلب پڑھنے لگا ڈاکٹر طاہر القادری کا سنا تو ادھر بیچ پھر کفایت اللہ ثنا علی کے بعد ایسے ہی رینڈملی کسی نے سجیسٹ نہیں کیا تھا رینڈملی حافظ عمر صدیق کا یزید بن معاویہ پہ 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے یوٹیوب پہ اب تو ڈیلیٹ ہو گیا ہے اب وہ پارٹ میں ہی یوٹیوب پہ ملے گا وہ مل گیا یزید بن معاویہ پہ. انہوں نے کفایت اللہ ثنا علی کو اس میں چیلنج بھی کیا بہت اچھے سے لتاڑا بھی. حافظ عمر صدیق صاحب نے یزید کو مطلب فاسق فاجر کہا یہ چیز مطلب دلائل بھی پیش کیے
تب مطلب دل میں یہ تھوڑا سا اور سخت ہو گیا کہ ہاں یہ جیت تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں صحیح ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ موضوع ہی مطلب کربلا تو رکھا دل میں، کربلا کیوں ہوئی مطلب اس سے پہلے مطلب حضرت معاویہ والا ایشو کبھی پڑا ہی نہیں میں چکر میں۔ پھر ادھر بیچ یہی مطلب میرا دوست سلمان ہے، زاہد ہیں، کئی دوست ہیں، ان لوگوں کو ہم مطلب میں انٹروڈکشن کرانے لگا انجینئر کا، تو دھیرے دھیرے ان لوگ سے بھی بات ہونے لگی۔ حالانکہ ادھر بیچ سلمان نے کچھ زیادہ ہی انجینئر محمد علی مرزا پہ کام کیا، مطلب ایک حساب سے کہیے تو لاک ڈاؤن ہوتے ہوتے، لاک ڈاؤن میں جب لاک ڈاؤن ہو تو ادھر بیچ رات میں ہم لوگ کا گھر مطلب ایک حساب سے آس ہی پاس تھا، تو ہم لوگ رات میں ہی جہاں ہم لوگ کی گروپنگ ہوتی تھی میرے گھر میں ہی، مطلب رات میں آ جائے، مغرب کا نماز پڑھ کے ہی عشاء کی نماز ہو 11-12، مطلب لاک ڈاؤن چلتا ہی تھا، اور بعد صبح تو کہیں جانا ہی نہیں تھا، مطلب 12-1-2 بجے رات تک بحث و مباحثہ ہو، یہی دین کی باتیں ہوں، سلمان اپنی بات رکھے، ہم اپنی بات رکھیں، ہم سلمان کو سمجھائیں کہ صحابہ کے بارے میں ایسا نہ بولو، صحابہ کے بارے میں ایسا نہ بولو، سلمان اپنی دلیل پیش کرے، ہم کہا دیکھو یہ سب موضوع پہ نہ بات کرو، مین ہے ہم لوگ کا توحید، نماز، روزہ، یہ سب پہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح چلتا گیا، حالانکہ تب تک الحمدللہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کی باتیں بہت حد تک مطلب بہت حد تک کیا 90% تک متاثر ہو گئے تھے، جو 10% بچا وچا تھا وہ تو ادھر بیچ ہوا۔ جی اصل میں ایک سوال میرا اس میں یہ تھا کہ کیا آپ نے اہل حدیث کے اندر کچھ لوگ ایسے دیکھے جو ناسبی نہیں تھے، حسینی تھے؟ کوئی ایک آدھ بندہ بھی آپ کو ملا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ملا ڈاکٹر صاحب، لیکن اکثریت یہی دیکھی گئی ادھر بیچ، جب میں بتا رہا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جب مطلب زیادہ ہو، کیونکہ تب تک اتنا کھل کے آئے نہیں تھے، اس چکر میں اتنا پڑھے نہیں تھے، تو اتنا کھل کے کوئی مطلب سامنے واضح نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اہل حدیث کے، لیکن اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت اور یزیدیت ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ملے تھے جو یزید رحمۃ اللہ علیہ، یہ چیز میں تب تک سمجھ گیا تھا کہ ہاں یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث ہیں، تب تک ناسبی اہل حدیث کا نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا۔ تو وہی 2020 کا کہیے 2021 میں تب کھل کے جب مطلب دھیرے دھیرے جب کھل کے ایک دم سامنے آنے لگے، لوگوں سے بات چیت کرنے لگے، تب پتہ چلا کہ واقعی ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز تو فیکٹ ہے، میں ابھی بھی پا رہا ہوں، جیسے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اب اس کو اب کہیے دلیل پروف دینا، تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ایسی بھی ہوتی ہیں جس چیز کا آپ چاہ کے بھی پروو نہیں ہوتے، کچھ چیز پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہیں، وہ چیز میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ہاں ان کے اندر بغض اہل بیت ہے، ان کے اندر مطلب یہ جتنا مطلب یہ جتنا زور، جتنی محبت، جتنی طاقت، جتنا علم یہ حضرت معاویہ صاحب کو لگانے پہ، بچانے پہ، دفاع کرنے پہ لگا دیتے ہیں، اگر اس کا 50%، کیا آپ کہیے 25% بھی شان اہل بیت پہ اگر خرچ کریں تو واللہ ہی کیا بات ہوگی۔ ماشاء اللہ، آپ کا یہ والا میسج جو بڑا اسٹرانگ تھا اس حوالے سے، جو ہم کرس پر بات کر رہے تھے، اور اب ہمارے سامعین کے لیے کچھ آپ بات بتانا چاہیں دعوت کے اعتبار سے تو وہ بتا سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کوشچنس سارے پورے ہوئے، اور آپ کے اس وائس نوٹ کے ساتھ یہ انٹرویو کمپلیٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے بعد ابھی تحقیق چلتا چلا گیا، انجینئر صاحب کو سنتا چلا گیا، تب انجینئر تب سب چیز چھوٹ گئی، سب اہل حدیث سے نفرت اگر دیکھا جائے تو مین جڑ تھی یہی فرقہ پرستی، جب ان کے اندر یہ چیز مطلب لگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فارغ، ایڈوکیٹ فیض سید ان کے نزدیک فارغ، استاد نعمان علی خان فارغ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فارغ، یوسف اسٹیٹ فارغ، ڈاکٹر بلال فلپ فارغ، یہ سب عبد الرحیم گرین، یہ سب جو مطلب انٹرنیشنل اسکالر تھے، یہ سب فارغ، ہم کا جو اصل دین کا کام کر رہا ہے، جو مطلب اگر دیکھا جائے تو تبلیغ دین کی صحیح یہی کر رہا ہے، جب ان کے نزدیک یہی فارغ ہیں تو ہم کا ان سے بہتر کیا ہے؟ تب الحمدللہ یہ چیز تھا، تب اپنے آپ کو میں نے اہل حدیث ٹیگ نکالا، ہم کہا صرف الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ تب انجینئر صاحب محمد علی مرزا صاحب کو ہم کہا یہی انہی کو سنتا رہا، پھر اس کے بعد 2022 چلتا کنٹینیو چلتا گیا، تو سلمان سے بحث مطلب
ہم لوگ کے بیچ تب بات صرف ہم لوگ کی محدود ہو گئی، کیونکہ ادھر بیچ ہم لوگ کو کچھ سامنا بھی کرنا پڑا اہل حدیث سے بھی، بریلوی سے بھی، کہ ایون یہاں تک کہ آ گئی کہ تم لوگ یہ سب بات جب حضرت معاویہ کی بات چھڑیں، معاویہ حضرت سفیان کی بات چھڑیں، تو یہ سب بھی کہنے لگے کہ تم لوگ گستاخ ہو گئے ہو، شیعہ ہو گئے ہو، ابھی یہ چیز پتہ چلے گا تمہارے ابا سے ہم بتا دیں گے، ہم جا رہے ہیں مولانا صاحب سے بتا دیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو تم مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ سب چیز ہم لوگ کو جھیلنا پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چیز دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے مین جڑ جو ابھی تک مجھے پرسنل ایکسپیرینس سمجھ میں آیا ہے، مین جڑ ہے فرقہ پرستی۔ وہ چیز آپ بریلوی میں بھی پائیں گے، دیوبندی میں بھی پائیں گے، شیعہ میں بھی پائیں گے، حالانکہ میں نے شیعہ پہ اتنا ریسرچ نہیں کیا ہے۔ اہل حدیث مطلب یہ تینوں فرقے میں بھی آپ یہ فرقہ پرستی، مولانا پرستی پائیں گے۔ ایون آج کے زمانے میں اگر کہیں گے تو اہل حدیث کے اندر کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی یہ چیز، ہاں آپ نے دیکھا ہے، یہ ملے گا کہ سب گمراہ ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ ان کا ایک آج کل ٹرمز چلا ہوا ہے علماء حق، مطلب اگر یہ پوچھا جائے علماء حق، جیسے کہیں گے صرف علماء حق کو سنو، علماء حق کو سنو، تو ان کے نزدیک تو علماء حق صرف اور صرف مکتب اہل حدیث فرقے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا تمغہ لگا کے کہے کہ ہاں آئی ایم اہل حدیث، وہی علماء حق ہیں، کیونکہ یہ آلریڈی سب کو تو جتنے انٹرنیشنل اسکالر ہیں ان کے نظر میں وہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں، کوئی نہ کوئی کھلم کھلا تو نہیں بولا ہے، مطلب ایک دبے چھپے الفاظ میں فارغ کر چکے ہیں، ان کے نزدیک میں سب وہی ہیں۔ تو یہ چیز تو آپ سب کے اندر پائیں گے، جو بریلوی پائیں گے کہ میرے علماء ہیں سب صحیح ہیں، ان کے علماء ہیں سب صحیح ہیں۔ تو آخر بندہ، ایک سادہ سا بندہ کرے کیا؟ مطلب ادھر جائے تو وہی چیز ملے، ادھر جائے تو وہی چیز ملے۔ مین ہے فرقہ پرستی۔ اگر وہ چیز اگر انسان کو سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی فرقہ پرستی، تو یہ چیز ہے، میں مانتا ہوں تب اس کو یہ سمجھ میں آئے گا جس دن اس نے اس سے توبہ کر لی، الحمدللہ حق خود بخود واضح اس کے اعتبار سے کھل جائے گا۔ تب اس کے بعد میں، اور اس کے بعد اہل حدیث کو جو مین سب سے بڑا میں نے پایا، تو ان کے اندر جو پایا ہے بغض، یہ جو دفاع کرتے ہیں اتنا نا، دفاع، دیکھیے میرا موقف، میرا سمپل سا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، کریے، لیکن میرا یہ موقف ہے کہ جس کی جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے، نہ اس کو بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد برحق، تو ان کا مقام خلیفہ راشد کا تک ہی رکھیے، عشرہ مبشرہ تک ہی رکھیے، گھٹائیے نہیں۔ اور حضرت معاویہ طلقہ صحابی ہیں، صحابی رسول، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، میں بھی انکار نہیں کرتا، میں بھی ان کو مسلمان مانتا ہوں، الحمدللہ کافر مشرک نہیں مانتا، لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنے پر باغی شمار کرتا ہوں۔ اب اگر جیسے اہل حدیث یہ ہم سے پوچھتے ہیں، جیسے ادھر بھی بتایا نہیں، بحث مباحثہ ہو رہا تھا مزمل بھائی سے کہ آپ کس بنیاد پہ حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہیں، کیا کسی سلف نے کہا، کسی وہ نے کہا؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک عبارت رکھی، وہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب، مولانا اسحاق مدنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ان کا بہت اچھے سے رد کیا ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کتنی جعلی، اگر دیکھا جائے، اگر آپ ریسرچ کریں گے تو مطلب کتنی ڈنڈیاں ماری ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کی طرح، تو یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ڈنڈی تو یہ بھی مارتے ہیں۔ تو جیسے باغی آپ نے کہا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے بھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کو بھی تو باغی کہا ہے۔ اور ایک لاسٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک لاسٹ وائس نوٹ، میرا اہل حدیث مکتب فکر سے اختلاف صرف اور صرف اگر ہے، مین اختلاف میرا اور چڑ بھی جو ہے تو صرف اور صرف ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہے، کیونکہ میرا یہ سٹینڈ ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کا مرتبہ وہی رکھا جائے، نہ اس کو گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے، نہ حضرت علی کی فضیلت کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں نعوذ باللہ گھٹا دیا جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے بھیا، صحابی ہیں،
ہم مانتے ہیں صحابی ان کی فضیلت، چلیے، لیکن بس بات وہیں تک محدود ہی رکھی جائے، بڑھایا نہ جائے، کیونکہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا تھا۔ ماشاء اللہ اپنے اپنے پوائنٹس کو بڑی اچھی طرح سے رکھا، اور یہ پوائنٹ بھی ایک مضبوط طریقے سے رکھا کہ جس کی جو حیثیت ہے، جس کی جو فضیلت ہے، وہی بیان کی جائے، اس سے زیادہ نہیں، نہ کسی کو کم کیا جائے بغض اہل بیت میں آ کے، کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کر دیا یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور طلقاء کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، اسے کسی بھی طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صحیح ثابت کر دیا جائے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ ناس بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا ٹائم دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ میں جانتا ہوں میں نے کچھ پوائنٹس مطلب کلیئرلی آپ کے سامنے مطلب بہت تھوڑا لیندی ہو گیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ چیز میں ایک لاسٹ نوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس میں آپ لوگ کا بھی، آپ کا، خرم بھائی کا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ، ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میرے دوست سلمان اسلم کو بھی جزائے خیر دے۔ اس نے بھی کچھ حد تک میرا بہت سا کلیئر، کیونکہ میں پہلے اس بات پہ ڈرتا تھا صرف اسی وجہ سے کہ کہیں صحابہ کی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن بعد میں جب الحمدللہ آپ لوگ کا سننے لگا، ادھر بیچ میرا اسٹینڈ کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ہوا، کیونکہ ادھر بیچ مجھے شیعہ کے فتوے، فون، یہاں تک کہ فون پہ بھی آ کے لوگوں نے کہا تم تو شیعہ ہو گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، حالانکہ لوگ پرسنلی فون بھی کرنے لگے، ملنا بھی چاہتے ہیں کہ تم انجینئر تو گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے، تم کس کی سن رہے ہو، صحابہ کے گستاخ تو نہیں ہو گئے ہو، شیعہ تو نہیں ہو گئے ہو، رافضی تو نہیں ہو گئے ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کا اسٹینڈ ہے، اللہ دل میں اہل بیت کی محبت رکھے، حسن حسین علی کی محبت رکھے، اور جو برحق ہیں ان کو حق جانے، جو جس کا جو مقام ہے بس وہی مقام رکھے، کسی کے محبت میں یا فرقہ پرستی میں آ کے نہ کسی کی شان کو گھٹایا جائے، اسپیشلی حضرت علی، یہ چیز تو آپ پائیں گے ہی، یہ چیز تو دیوبندی میں بھی پائیں گے، اور کچھ حد تک بریلویت میں بھی اب آنے ہی لگا ہے یہ، کہ ان کے اندر بغضے کہیں نہ کہیں بغض چھپا ہوا ہے، اب اس کو وہ بغض نہ کہہ لیں، اس کو دفاع صحابہ کہہ لیں، چاہے جو کہہ لیں، لیکن ان کے اندر اگر جو یہ بندہ جس کے سامنے جنگ جمل صفین مہروان کھل گئی ہو، جو کلیئرلی جان گیا ہو، جو واقعی اہل حدیث ہے، مطلب جو حدیث کا ماننے والا ہے، یہ کہ نہیں اپنے من مطابق آمین رف الدین پہ خوب بحث کرو، بخاری مانو، پھر اس کے بعد بخاری کی تعویل کرنا شروع کر دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خرم بھائی۔ ہاں ٹیلی گرام میں تو میں اٹیچ ہوں لگ بھگ، یہ فیس بک کے لیے جزاک اللہ شیئر کرنے کے لیے، الحمدللہ یہ چیز تو میں دیکھیے میں مس کر رہا تھا، بہت بہت شکریہ۔ یہ چیز جو آپ نے کہا کہ اگر کسی کی ناسبیت اور بغض چیک کرنی ہو نا، بس اس کے سامنے اسپیشلی اہل حدیث کے سامنے بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیجئے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، یہ باتیں تو الحمدللہ 3-4 سال پہلے ہی جب میں نے چیک کی تھی تبھی یہ بات مس کر گیا تھا، یہ انجینئر صاحب کی ویڈیو سنتے ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو یہ باتیں میں نے آلریڈی تب آج سے 3-4 سال پہلے ہی چیک کی ہوئی تھی، تبھی تو اور دماغ ٹھنکا جب ان سے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں سلف کا فہم، سلف کا فہم، تو امام بخاری تو علیہ السلام لکھتے ہیں، تب کیا یہ چیز تو فیکٹ ہے کہ اگر ان کی ناسبیت چیک کرنی ہو، بس ان کے سامنے، یہ چیز میں نے خود پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، آج سے بتایا نا کہ فروری سے ہم لوگ کا بحث و مباحثہ اسٹارٹ ہوا تھا، میں تھا، میرا دوست سلمان اسلم تھے، اور اس بھدوہی کے اہل حدیث کے جانے مانے اسٹوڈنٹ ایک عالم بھی تھے، وہ تو مناظرہ کے لیے بھی بلا رہے تھے ہیں، ان سے اچھا خاصا مطلب 3-4 مہینے بحث و مباحثہ چلا، یہی امیر شام حضرت معاویہ پہ کہ کیا وہ باغی ہیں کہ نہیں باغی ہیں، مطلب اتنا اسٹرانگ چلا، تب گروپ میں جب ہم لوگوں نے جب دیکھا تو میں نے سلمان سے بولا، ہم کا رکو، دیکھو ان لوگ کو چڑھائیں، لوگ کس چیز سے چڑھتے ہیں، میں جا رہا ہوں فرسٹ ٹائم پریکٹیکل کرنے، دیکھو ہم کو جہاں تک لگتا ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی دے گی،
میں گروپ میں ان کے گروپ پیام محمد ویلفیئر سوسائٹی میں ابھی بھی تک ایڈ ہوں. پہلے ایڈمن تھا تو ایڈمن شپ سے ریموو میں ہو گیا ہوں کیونکہ میں تو ان کے نظر میں اب گمراہ ہو گیا ہوں. میں نے خالی صرف اور صرف ڈھونڈ کے اہل بیت کے فضائل، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی دلائل حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے فضائل بھیجنے شروع کر دی. پھر اس کے بعد ہی مجھے فون آنے لگے تو اس گروپ میں یہ کیا بھیج رہے ہو، کیا تم شیعہ ہو گئے ہو، کیا تم مطلب ہم سب لوگ کیا ناسبی ہو گئے ہیں کیا، کہ یہ سب تو فضائل سب پتہ ہے ہمیں. ہم کا واہ رے واہ، مطلب ان کے فضائل بھیجو تو میں رافضی میں شیعہ. ابھی یہی میں اگر حضرت معاویہ کے فضائل بھیجوں تب تو اس پہ کچھ نہیں کہو گے، بھلے ہی ضعیف سے ضعیف روایت بھیجوں تب اسی پہ میں نے یہی نکالا تھا بات کہ دیکھیے میرا موقف جو ہے جس کے جو فضائل ہوں اس کے فضائل کو وہیں محدود رکھا جائے. جیسے بریلوی کرتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بریلوی میں یہ بہت مشہور ہے، ان لوگ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ گویا کہ تم لوگ نے اپنے پیر اور علماؤں کا مقام نبی سے بھی اونچا کر دیا. ایک شعر بھی ہے، مجھے وہ شعر بھی یاد نہیں آ رہا ہے نا، کہ نبی سے بھی اونچا کر دیا ہے اپنے مولانا ہوں، اپنے بابا ہوں، اپنے پیر ہوں، اپنے عالموں کا مقام. تو وہی چیز تو اپنے حضرت معاویہ کا کیا ہوا ہے، کیا نہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں کاہے نہیں کیا ہوا ہے، جتنے ضعیف سے ضعیف روایت ہوں گے سب لائیں گے. پھر جب اس کو اصول محدثین پہ لائیں گے تب تو آپ بھاگنے لگتے ہیں.